حاضرین جلسہ السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ حضار محترم، میں تو پہلے چاہ رہا تھا کہ تبرکاً کچھ حدیثیں پڑھ دوں گا اور بزرگان کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن کچھ بچوں کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے فوراً ہی اپنا موضوع چینج کر دیا ہے۔ چند منٹ میں آپ حضرات کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہوں۔ اکثر اس میں مجھ سے بزرگ حضرات ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور قابل توقیر ہیں، اور کچھ میرے احباب ہیں جن سے میری بہت زیادہ دیرینہ تعلقات اور بے تکلفیاں بھی رہی ہیں، لہٰذا مجھے اپنی گفتگو کہنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس بستی کے لوگوں کا۔ کھڑا بھی اسی لیے ہو گیا ہوں کہ تاکہ سارے لوگوں کے چہرے دیکھ سکوں اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے، ورنہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل بھی نہیں ہوں گا۔ صرف شکریہ کے طور پر اور چند باتیں ان بچوں کے حوالے سے کیا بولتے ہیں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ میری بات کسی کے لیے گراں بھی نہ ہو۔ یقیناً کسی بھی بستی کو اگر اندازہ ناپا جاتا ہے اس کی معنوی حیثیت سے، تو یا تو ان کی عبادت گاہیں دیکھ لیجئے یا ان کی درس گاہیں دیکھ لیجئے، ان دونوں چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو، اور یہ بات بھی کہنے میں تکلف نہیں کروں گا کہ یہ بستی بہت دنوں سے اور بہت کافی عرصے سے علماء کی بستی رہی ہے، اور مستند و معتبر علماء اساتذہ اس بستی سے تعلق رکھتے رہے ہیں، لہٰذا ان کا علمی پایہ بہت بلند رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی نسلوں کی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بزرگان کی میراث کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ مہد علمی تھا، میرا مادر علمی رہا ہے، جب اس کی بنیادوں کو ہلتا ہوا دیکھا تو ان کے دلوں میں ایک درد پیدا ہوا، اور یہاں کے علماء اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب ہم سے یہ رہا نہیں جاتا کہ ہم اس مادر علمی کو جہاں پہ ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا ہے، جہاں پہ دین کی باتیں سیکھی ہیں، جہاں پہ احکام اور تعلیمات اسلامی سے ہم آگاہ ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک ایسا اجتماع کر کے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کیا۔ ہموار کرنے کے بعد ایک عمارت تعمیر کی ہے۔ بہت کم ایسے عہد ہوتے ہیں جس کو عہد ساز کہا جائے، جس کو تاریخ ساز کہا جائے۔ جب اس کی بنا رکھی گئی تھی تب وہ عہد ایک عہد تھا جس کی بنیاد کے اوپر اتنے علماء یہاں سے نکلے۔ اب یہ اس کی نشأت ثانیہ ہے جس میں شکر گزار ہوں میں خاص طور سے مولانا کاظم حسین مظہری صاحب کا، اور یہاں کے جتنے بھی افراد ہیں، میں اگر کسی کا نام لے رہا ہوں تو یہ اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو جانتا ہوں، ورنہ سارے کے سارے یہاں کے افراد جنہوں نے دامے درہمے قدمے جو بھی کچھ کیا ہے وہ سب خدا کے مہاجر کے مستحق ہیں۔ ہمارے کلمات کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو صرف آپ کے درمیان آئے ہیں صرف اس بنا پر کہ جیسے ان بچوں کو تشویق کر کے ان کے ذہنوں کو بڑھا دیں تاکہ یہاں کے لوگ اور زیادہ آمادہ ہو جائیں۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آج ہمارا مجمع، آج ہماری بستی اس بات کی طرف متوجہ ہونے لگی کہ نہیں، دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے اپنے کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ آج سے آپ 50 سال پہلے اگر تصور کریں تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں، علماء کچھ نہیں جانتے دنیا کے بارے میں، جبکہ آج ان کے پاس ایسے نمونے موجود ہیں میرے دوستوں کہ آپ کو بہت زیادہ متوجہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، چند اسلامی ممالک کا تعلق علماء کا عوام سے اتنا گہرا ہو گیا جس کے اثرات آپ کو بخوبی نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حزب اللہ کو، چند کتنے افراد ہیں، پورے لبنان کی آبادی 53 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 1/3 اس میں شیعہ ہیں۔ ان شیعوں میں بھی علماء کی تعداد کتنی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کے اوپر اتنی دسترس حاصل کر لی ہے کہ آج کی دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو چیلنج دے رہے ہیں۔ ساری طاقتیں ایک طرف، حزب اللہ کی طاقت ایک طرف۔ تو کم سے کم ہمارے ان بچوں سے کہ جنہوں نے اتنی دیر میں ایک چھوٹے سے مکتب میں اس منزل تک ہم کو پہنچا دیا ہے، تو میرے دوستوں آپ کی یہ کوششیں یقیناً رنگ لائیں گی۔ آپ کے وہاں سے IAS بھی ہوں گے، PCS بھی ہوں گے،
توجہ اس بات کی طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ مجمع بیدار ہو جائے، ورنہ آپ دیکھ لیجیے 57 اسلامی ممالک کسی بھی ترقی کی بنیاد کو رکھنے کے لیے وہ یورپ کے محتاج ہیں، ویسٹ کے محتاج ہیں، امریکہ کے محتاج ہیں، لیکن اسلام کا وہ نمونہ جو مولا کائنات کے صدر اسلام میں نظر آیا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے ایران میں علماء نے وہ خدمات ہیں کہ آج یورپ کی طاقتیں لرز رہی ہیں، مجبور ہیں۔ کتنا آپ کو مجبور کیا؟ 45 سال تک اگر چائنا جیسے ملک کے اوپر اگر پابندی ڈال دی جائے تو یقیناً وہ سمٹ کے رہ جائے گا، لیکن آپ ایک اسلامی ممالک کو دیکھیے کہ اپنوں نے ستایا، علاوہ غیروں نے پابندیاں ڈالیں، پھر بھی انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج ان کے سارے اسلحے ایسے ہیں جو یورپ کے اسلحوں کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی، اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ مولا نے ہم کو فقط دین کی تعلیم دی تھی، نہیں۔ اگر دین کی فقط تعلیم دی ہوتی تو میرے مولا یہ نہ کہتے انی عالم و طرق السماء من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ دنیاوی علم نہیں، دینی علم نہیں تھا، مولا یہ بتانا چاہتے تھے۔ مولا نے کبھی قید نہیں لگائی، ہمیشہ یہ کہتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفدونی، جو چاہو پوچھنا ہو پوچھو، کوئی بھی بات ہو، چاہے زمین کی ہو، آسمان کی ہو، فضاؤں کی ہو، ترقی کی ہو، اکنامی کی ہو۔ لوگوں نے پوچھا بھی، آپ دیکھ لیے سارے علوم ہمارے ہیں، قبضہ دوسروں کا ہے۔ گھڑی سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ ایک مسلمان نے۔ سکہ سب سے پہلے کس نے رائج کیا تھا؟ ہمارے 5ویں امام کے زمانے میں۔ اور دیگر ترقی یافتہ چیزیں کب آئی ہیں؟ ہماری دی ہوئی ہے۔ آج ہماری تعلیمات کو سیکھ سیکھ کر دنیا کی طاقتوں نے نام بدل بدل کے یہ بتا دیا کہ ہم اختراع کرنے والے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا اس وقت بتا گئے تھے جب تمہارے گھروں میں کوئی بھی بلب روشن نہیں تھا، کہا کہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جائے گی۔ اسی آئین کے اوپر انہوں نے عمل کر کے ہم کو اس منزل پر پہنچے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنی میراثوں کو محفوظ نہیں رکھا۔ محفوظ نہ رکھنے کا گناہ یہ ہوا ہمارے علوم کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ آج میڈیکل کی کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو ابو علی سینا کی شفا سے کیا بولتے نہ لی گئی ہو، لیکن کیا ہے، ساری دواؤں کو انہوں نے اپنے لیبل لگا دیے۔ میرے دوستو، اس عظیم بستی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مکتب کی جو بنا ڈالی ہے، خاص طور سے آج کا زمانہ میں جلدی چند باتیں میں کیا بولتے ہیں سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں کہوں، لیکن جلدی چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج کا دور وہ یہ ہے کہ ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی اس کا نام ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیے جائیں۔ دنیا نے جتنی بھی ترقی کی، آج دنیا روشن جو نظر آ رہی ہے وہ صرف اس بنیاد پر نظر آ رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کی جتنی بھی ترقیاں ہیں انہوں نے عرصے دراز کو سمیٹ کے نقطوں میں رکھا ہے، یہی ساری ترقی ہے۔ کل جو سفر آپ دلی کے لیے کئی دنوں میں کیا کرتے تھے، گھوڑے کی سواریاں تھیں، اونٹ کے ذریعے جایا کرتے تھے، ترقی کرتے کرتے آپ نے ٹرین تیار کر لی، وہ کئی دنوں کا سفر 12 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ترقی آپ نے کی، ہوائی جہاز بنا لیا تو 2 گھنٹے میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی اس کا نام ہے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کیے جائیں۔ یہ صحرا جاتا ہے ہمارے مولانا ارشاد حسین صاحب کو کہ میں واقعاً کیا بولتے ہیں، میں قریب 10 سال سے جونپور میں رہتا ہوں، لیکن میری نظروں کے سامنے جتنا اس عالم دین نے کام کیا ہے وہاں کے بزرگ علماء نے نہیں کیا ہے۔ میری دانش میں جتنا علم ہے میں بتاؤں، کم سے کم انہوں نے 40 مسجدیں بنائی ہیں، نہ جانے کتنے کام کیے ہیں۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ نمائندگی ان کو کب ملی ہے؟ حجت الاسلام مولانا مختاری صاحب کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کتنا کام کیا اور کیسی کیسی مسجدیں بنائی ہیں۔ آدمی سبب خیر ہو جائے، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو فرنٹ کے اوپر لاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو اتنی اجاگر کرتا ہے کہ ادارے اس کے اوپر اعتماد کرنے لگے، لوگ اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگے، علماء سے ان کا اتصال ہو جائے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں واقعاً کہ میں نے دیکھا کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالا اس کو مکمل کر کے رکھا۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ کی بستی میں ایک نمونہ موجود ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی پیٹھ پیچھے بھی میں نے بہت کہا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک ادارہ، قیمتی ادارہ بنایا ہے جس میں یہ علماء شریک رہے ہیں، جا کے دیکھیے اس سال سے شروع ہونے والا ہے۔ ایک کانوینٹ اسکول کی بنا رکھی ہے جس میں تقریباً 500 فارم پہلے سال بھرے جا چکے ہیں، 500 فارم۔ تو یہ ان کی
لیاقت کی بنیاد پر ہے. ہر شخص ہر جگہ نہیں. کسان جو ہوتا ہے جو زمین کے مزاج کو پہچانتا ہے وہی دانہ ڈالتا ہے. ہر جگہ مدرسے نہیں بنائے جاتے. اگر انہوں نے حسینیہ کی یہاں پر کیا بولتے ہیں مدد کی ہے یا واسطہ خیر بنے ہیں تو پہلے اس زمین کو ٹٹولا, یہاں کے علماء کو دیکھا, یہاں کے علماء سے ہمانگی پیدا ہوئی, سوچا نہیں یہاں کام کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ان بچوں سے ظاہر ہوا ہے. تو میرے دوستو اب جی میری گزارش بس آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ کم سے کم جو ہے ان علماء کی آوازوں کے اوپر لبیک کہیں. انشاءاللہ آپ کو اجر خدا سے ملے گا. آپ دنیا کے اجر کے چکر میں نہ رہیے. یقین جانیے ہمارے مذہب نے جتنی اچھے اچھے کلمات تعلیم کے حوالے سے کہے ہیں, کیا ہماری قوم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ کتنے امروزوں نے حسرت بنی نگاہ سے کہا کاش یہ تعلیمات کے نمونے ہم تو ہماری ترقیوں کا عالم کیا ہوتا. دنیا کی کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیے, کسی بھی طبقے میں چلے جائیے, علم حاصل کرنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے. اس سے پہلے نہ آپ کا داخلہ لیں گے نہ اس سے پہلے آپ کو تعلیم دینے کے لیے وہ آمادہ ہوں گے, جیسے دین بتاتے ہیں. لیکن میرے نبی اکرم نے کتنا اچھا فرمایا تھا, اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی منزل تک. لوگ سمجھتے ہیں کہ طالب علمی کا مدت محدود ہے. نہیں, اسلام کہتا ہے کہ نہیں, جب تک زندہ رہو اپنے کو طالب علم سمجھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے مدرسہ خارج میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ماں کی آغوش مدرسہ بن جائے, جیسا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. اور دنیا علم کو اس بنیاد پر استعمال کرتی ہے کہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے علم کی تعریف, علم کی خوبی, علم کی صفت ذاتی ہے, چاہے یہ تمہیں فائدہ دے یا نہ دے, یہ علم اچھا ہے, اچھا رہے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا اسے دوا سمجھ کے استعمال کرتی. اسلام کہتا ہے علم دوا نہیں ہے, علم غذا ہے. دوا کے لیے بیمار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, غذا انسان جب پیدا ہوتا ہے فوراً اس کی ضرورت اسے ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے حدیث خود کہہ رہی ہے محض سے لے کے لحد تک, یعنی غذا کے لیے صحت مند ہونے کے ساتھ بھی غذا کی ضرورت ہے. چونکہ آپ کے بدن کے اجزاء دو حصوں میں تقسیم ہیں, جیسا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں میں سماعت فرماتے رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو دکھائی دیتی ہے جسے بدن کہا جاتا ہے, ایک چیز ہے جو روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی. غذا دونوں کو ضرورت ہے. آپ بدن والی غذا تو جانتے ہیں, اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں, لہذا ہر 3 گھنٹے میں جب آپ کی انرجی صرف ہو جاتی ہے تو آپ غذا کی طرف مائل ہوتے ہیں, روح کی غذا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. روح کی غذا یہی علم ہے. جیسے انسان کا بدن نحیف ہوتا ہے کام کرنے سے, ویسے انسان کی روح بھی نحیف ہوتی ہے. لہذا اسے علم کی غذا کی ضرورت ہے. جبھی نبی نے فرمایا تھا کہ منزل کہاں سے, قبر کی منزل تک علم حاصل کرو تاکہ یہ غذائیں تمہارے ساتھ رہیں. لہٰذا میرے دوستو ان غذاؤں کی سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان غذاؤں کو حاصل کیجئے. اور ہمارے لیے سب سے بہترین بات, میں جلدی سے بات کہہ دوں, وقت کی قیمت سمجھیے. کم سے کم وقت میں, جیسے جتنی جلدی یہ عمارت تعمیر ہوئی ہے, میں نے کہا نا کہ اس کے 2 پہلو ہیں, ایک انسان کا مادی جسم, ایک انسان کا روحانی جسم. جو روحانی ہے اس کے غذا کی ضرورت ہے, وہی اصل ہے, وہی اصل ہے, ورنہ یہ جسم لفافے کی حیثیت رکھتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ایک پیغمبر کی اور حدیث تبرکن پڑھ دیتا ہوں. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ کہا العلم علمان, علم الابدان و علم الادیان. علم کی 2 قسمیں ہیں. یہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ علم ابدان جو ہے بدن کی صحت کا خیال کرتا ہے, علم ادیان جو ہے روح کی صحت کو مد نظر رکھتا ہے. لہذا روح کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے, اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم جب تک کہ علم دین حاصل نہیں کریں گے, ہمارے علماء کی میں وہ تاریخیں بتانا نہیں چاہتا, ایک طویل تاریخ ہے, یہ موضوع بھی اتنا طولانی ہے کہ میرے جیسے جاہل کے لیے کم سے کم 10 گھنٹہ اگر میں کروں تو اس علم کے موضوع کے اوپر خالی اس کے روحانی پہلوؤں پر بول سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی, میں یہاں کی بستی کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور سے جو لوگ اسباب خیر واقع ہوئے ہیں, جتنے بھی بیچ میں آئے ہیں, بس ایک مختصر سا واقعہ سنا کے کہ میں نے کہا علم کی فضیلت ذاتی ہے, کسی وجہ سے نہیں ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں کہ مجھے ضرورت کیا پڑے گی, اس لیے کہ انسان جب ضرورتوں کی بنیاد پر علم کے پیچھے بھاگتا ہے
تو وہ اسی علم کی طرف جاتا ہے جو مادی ہے، اس لیے کہ مادیات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، معنویت کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے کبھی دیکھا بدن میں آپ کے ٹھوکر لگ جائے، چلتے ہوئے آپ کا سر کہیں ٹکرا جائے، فوراً ہی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا بولتے چیک اپ کرا لیا، کہیں ٹیٹنس تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں انفیکشن تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ روزانہ آپ کی روحیں زخمی ہوتی ہیں۔ کیا ابھی کبھی علاج کیا؟ جھوٹ بولے، آپ کی روح زخمی ہوئی، لیکن آپ علاج کے چکر میں نہیں پڑے۔ آپ نے غیبت کی، آپ کی روح زخمی ہوئی، کبھی علاج کے چکر میں نہیں پڑے۔ یہ علاج کب کرتا ہے؟ جب انسان اپنے کو مریض تصور کر لگے۔ انسان کو پروردگار عالم نے کہا ہے تمہارا مرض ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، ورنہ 5 وقت پروردگار عالم اپنی بارگاہ شفا میں بلا کر تمہارا علاج نہ کرواتا کہ آؤ میری بارگاہ میں تمہیں شفا دینے والا ہوں، آؤ میں تمہاری روح کی صحت کے لیے کیا بولتے غذا دینے والا ہوں۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ احکام اسلامی، یہ سارے کے سارے کیا بولتے ہیں صحت کی غذائیں ہیں، روح کی غذائیں ہیں میری روح کی صحت کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، وہ واقعہ میں آپ کو سامنے پیش کر دوں کہ آقائے مطہری نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو میں علم کی فضیلت کو ذاتی بتا رہا ہوں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہتے ہیں کہ ایک فقیہ اور ایک ریاضی کے درمیان بہت گہری دوستی تھی۔ ایک فقیہ کے درمیان اور ایک ریاضی جو کہتے ہیں میتھ بہت اچھی جانتا تھا، دوستی تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ جاتا ہے، بیمار پڑا، جانکنی کا عالم تھا، کس کا؟ جو علم ریاضی کا مالک تھا، جو علم ریاضی جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا ہے، عیادت کی، خیریت پوچھی، خیریت پوچھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جو آداب کیا بولتے ہیں عیادت میں ہیں ساری چیزیں بجا لانے کے بعد کہتے ہیں وہ اس عالم میں کی زبان حرکت کر رہی ہے تو اسے سنائی نہیں دے رہا ہے، یہ اپنے کانوں کو اس کے قریب لے کے جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا دوست۔ اس نے ایک میراث کا سوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اس فقیہ نے پوچھا اس عالم میں تم میراث کا سوال کیوں کر رہے ہو، ہے نا، ابھی تمہارا دم نکل رہا ہے؟ تو کہا کسی چیز کو جان کے مرنا نہ جان کے مرنے سے بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم کو علم اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ وہ علم ہمیں فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ علم ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی صفتوں میں سے، صفت اولیہ میں سے، امہات صفات میں سے ایک صفت ہے۔ پروردگار عالم نے جگہ جگہ اپنے کو عالم کہا ہے، لہٰذا انسان کو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ صفتوں، خدا کی صفتوں کے ساتھ مشترک ہو جائے اور ایک مظہر اس کے طبیعت میں پیدا ہو جائے۔ لہٰذا میرے دوستو، بس انہی چند کلمات کے ساتھ شکر گزار ہوں اس بستی کا، خاص طور سے اس نجفی ہاؤس کا کہ جس نے ایک ایسا چراغ جلایا تھا آج سے 40 سال پہلے۔ اس چراغ سے ہزاروں چراغ اس ہندوستان میں جلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ جو ہندوستان، آپ سمجھیں گے کہ کیا بولتے ہیں، بہت سارے اس کے منفی پہلوؤں پر مت جائیے، کبھی بھی انسان کو منفی پہلوؤں پر نہیں جانا چاہیے۔ یونیورسٹی میں نہ جانے کتنا خرد برد ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی جانتی ہے، جو ٹینڈر پاس کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو حکومت اسے دولت دیتی ہے وہ بھی جانتی ہے، لیکن وہ صرف کیوں پاس کرتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ اس 10,000 میں سے اگر ایک غالب پیدا ہو گیا تو ساری کیا بولتے ہیں دولت وصول ہو جائے گی۔ لہٰذا اس مکتب میں اگر 2 بچے اس طریقے سے پیدا ہو جا رہے ہیں، آپ کی دولت کا ماحصل نکل جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ادارے اس لیے نہیں بنائے جاتے ہیں کہ 100 داخل ہوئے ہیں تو 100 کے سب جوش ہو جائیں گے، 100 کے سب غالب ہو جائیں گے، 100 کے 100 میر انیس ہو جائیں گے۔ نہیں، ان ہزاروں میں سے کوئی ایک ادیب نکلے گا، کوئی ایک سائنسداں نکلے گا، کوئی ایک سیاست مدار نکلے گا، کوئی ایک اہل قلم نکلے گا، کوئی ایک بہترین ڈاکٹر نکلے گا۔ اسی کو گورنمنٹ اپنا ماحصل سمجھتی ہے جو کروڑوں روپے دیتی ہے۔ بس میری عوام سے یہی گزارش ہے، یہاں کے مخیر افراد، یہاں کے علماء بالخصوص جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ میرے سارے بزرگ ہیں، میرے سارے دوست ہیں، مجھے کافی دنوں سے جانتے ہیں۔ چونکہ میں کیا بولتے ہیں عمومی طور پر تقریر وغیرہ بہت کم کرتا ہوں، ایسی ہی کسی نے اگر بلا لیا تو چند باتیں میں اخلاقیات کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس فہرست میں میرا نام بھی نہیں ہے۔ میں ایک ادارے میں کافی دنوں سے پڑھا رہا تھا، لیکن میرے حالات خیر کیا بولتے ہیں اس کا دکھڑا نہیں میں بیان کرنا ہے، صرف یہاں کے لوگوں کو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے اس میں شرکت کی ہے۔ وہ شرکت انشاءاللہ ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے باعث برکت ثابت ہوگی۔ ان تمام علماء کا جنہوں نے واقعاً اس
بزم کو منعقد کیا ہے اور اس افتتاح کو کیا ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اتنی توفیق دے دے کہ اگر ہم بالواسطہ کچھ نہ کریں تو واسطے کے طور پر اگر کسی کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ کر سکے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔